جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اکبر علی کے وائرلیس سسٹم نے اسے اتنا بتا دیا تھا کہ وزیر آباد کے اندر یا قریبی گرد و نواح میں دشمن کے جاسوس وائرلیس پر پیغامات دے رہے ہیں۔ یہ پیغامات نمبروں میں تھے یا خفیہ اصطلاحوں میں، جنہیں وہ ڈیسائفر کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کوڈ کو ڈیسائفر کرنے کا کچھ تجربہ اسے تھا، لیکن وہ اس میں مہارت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے انہیں ڈیسائفر کرنے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا تھا۔ جو وزیر آباد سے دور تھا اسے وہاں سے اتنا بتا دیا گیا تھا کہ وزیر آباد اور قریبی گرد و نواح میں دشمن کے جاسوس سرگرم ہیں۔ اکبر علی اس چکر میں گھوم رہا تھا کہ کہیں سے ایک جاسوس ہاتھ آ جائے، پھر وہ ساری کڑیاں ملا لے گا۔ اس کا انداز ڈیوٹی پوری کرنے والا نہیں، بلکہ ایسا تھا جیسے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہو اور بھارت کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی ہو۔ وہ اپنے آپ میں بڑی تکلیف دہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ چھوٹا سا ایک وائرلیس سیٹ اس کی پتلون کی جیب میں تھا، جو اسے بتا رہا تھا کہ جاسوسوں کا وائرلیس سیٹ ابھی تک بول رہا ہے۔ حاجرہ کو اس نے روکا تو اسے اپنی جیب سے ٹی ٹی کی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی، جسے حاجرہ نہ سن سکی۔ اکبر علی دیوانہ سا ہو کے آگے نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں اس نے اپنی ذہانت سے پتہ چلا لیا کہ جاسوس کون سے علاقے میں ہے، لیکن کسی ایک مقام کا تعین ابھی ممکن نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ پولیس کو بلا کر اس علاقے کو گھیرے میں لے لیں اور گھر گھر کی تلاشی لیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ کرنل گپتا کے جاسوس اتنے اناڑی نہیں ہو سکتے کہ اتنی آسانی سے پکڑے جائیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے سیٹ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ سر پٹکتے رہو کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ پولیس سے کوئی کارروائی نہیں کرانا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے جاسوسوں کو ایک تو یہ پتہ چل جاتا کہ صوبے دار اکبر علی وزیر آباد میں کیوں واپس آ گیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ ایک کھلی کارروائی سے جاسوسوں کا پورا گروہ زمین کے نیچے چلا جاتا، پورا رنگ چکنا ہو جاتا۔ اس لیے اکبر علی اس کوشش میں تھا کہ صرف ایک جاسوس اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ صوبے دار اکبر علی کا رابطہ کیپٹن طارق کے ساتھ بھی تھا، جو ہر وقت تھانے میں موجود رہتا تھا۔ اکبر علی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں خفیہ ہوتی تھیں۔ صوبے دار صاحب، ایک ملاقات میں کیپٹن طارق نے اکبر علی سے پوچھا تھا، آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، لیفٹیننٹ اقبال کے خاندان کے متعلق آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں سر؟ اکبر علی نے پوچھا تھا۔ میں اس گھر کے بچے کو جانتا ہوں۔ لیفٹیننٹ اقبال کی بہن شمع رات کو ریلوے لائن پر ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ کیپٹن طارق نے اسے پورا واقعہ سنا کر کہا تھا، کل سے یہ لڑکی کھاریاں CMH میں زخمیوں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے چلی گئی ہے۔ کیا انہیں فہرست میں رکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ اکبر علی نے کہا تھا، باپ شریف آدمی ہے، اولاد اوچھی ہے۔ اقبال کسی نیک جذبے سے فوج میں نہیں گیا تھا، کم بخت آوارہ تھا۔ بہنیں شو باز ہیں۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جسے آپ نے تھانے میں بٹھا رکھا ہے۔ اکبر علی کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کہنے لگا، اسے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ معلوم نہیں یہ لڑکی شمع اس کے ساتھ کیوں محبت کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکا تو خود لڑکی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ خاص قسم کے آدمی دوستی لگایا کرتے ہیں۔ اس نے کیا جاسوسی کرنی ہے؟ بہرحال شمع کو نظر میں رکھوں گا۔ صوبیدار اکبر علی نے اس لڑکے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ پولیس اور کیپٹن طارق کا کیس تھا۔ اکبر علی کو تو اب فرصت ہی نہیں تھی کہ کسی اور طرف توجہ دے سکتا۔ اس نے حاجرہ کو روک تو لیا تھا، لیکن وہ ایسے موڈ میں نہیں تھا کہ حاجرہ کو پہلے کی طرح شادی بیاہ پر اکساتا۔ اسے تو جیسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے گلی میں روکا تھا وہ حاجرہ تھی۔ وہ اب حاجرہ کے حسن و جمال اور شادی بیاہ کی دنیا سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کی سوچ اور فکر اب بھارتی جاسوسوں پر اس طرح مرکوز ہو گئی تھی جیسے وہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وزیر آباد کے گرد و نواح میں انڈین ایئر فورس کے 3 حملے اس کے لیے کرنل گپتا کا چیلنج بن گئے تھے۔ حالانکہ پاک فضائیہ کے شہبازوں نے اس علاقے میں دشمن کے 2 طیاروں کو مار بھی گرایا تھا، لیکن اکبر علی کا مسئلہ اس کے سامنے روز اول کی طرح موجود تھا۔ پچھلی 3 راتیں وہ سویا بھی نہیں تھا۔ وہ حاجرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گلیوں میں ہوائی حملے کے بعد کا ہیجانی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس ہنگامے سے افواہیں بھی ابھرنے لگیں۔ ریلوے اسٹیشن پر بم گرے ہیں، چناب کے پل پر گرے ہیں، کوائیں جا رہا تھا، اس پر حملہ ہوا ہے۔ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ بھارتی ہوا بازوں کے گرائے ہوئے 4 بموں میں سے صرف ایک بم پھٹا ہے، اور وہ بھی بستیوں سے بہت دور کھیتوں میں، اور پاک فضائیہ کے شہبازوں نے ایک بھارتی طیارے کو واپس نہیں جانے دیا۔ وزیر آباد کے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کے شہر کے کلب سے اجنبی سی آوازیں اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی ہیں۔
جنہیں واقعہ سے اس طرف ابھی کوئی نہیں سمجھ سکا۔ یہ پراسرار آوازیں جلندھر اور وزیر آباد کو اس قدر قریب لے آئی تھی جیسے ایک ہی جاڑی میں گات لگائے دو آدمی خسر پھسر کر رہے ہوں۔ وزیر آباد کی یہ آوازیں جلندھر کو بتا رہی تھیں کہ ٹارگٹ ہٹ نہیں ہوا، صرف اکبر علی تھا جو ان آوازوں کو سن رہا تھا اور پاگل ہوا جا رہا تھا۔ حاجرہ کی طرف پہلی سی توجہ دیے بغیر وہ چلا گیا تو وہ سمجھی کہ اکبر علی جنگ سے خوفزدہ ہے، ورنہ فوج والے اسے واپس نہ بھیج دیتے۔ وہ حاجرہ کے لیے بالکل ہی حقیر انسان بن گیا اور اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا کہ وہ جنگ سے خوفزدہ نہیں، اور اس لحاظ سے وہ اکبر علی کے مقابلے میں سچی پاکستانی ہے۔ جنگ سے پہلے تو حاجرہ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستانی ہے اور پاکستانی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کا وطن اور اس کی ساری دنیا راولپنڈی فیملی ہسپتال کے قریب ایک جھگی تھی جسے موت نے برسوں گزرے اجاڑ دیا تھا اور جس پر اب بلڈوزر پھر گئے تھے، اور اس پر اب سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایک پختہ مکان بن گیا تھا۔ پاکستان پر بم گرے اس کی بلا سے اس کا تو پاکستانی مردوں نے گلیوں میں پھرنا دوبار کر دیا تھا، لیکن رہوالی اور دومکل پر دشمن کا ایک ہی ہوائی حملہ انہی گلیوں میں جو انقلاب لے آیا تھا، اس کی برقی لہریں حاجرہ کی رگ رگ میں گیا، اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ اسے انہی گلیوں سے پیار سا ہو گیا تھا، اور جو آوارہ لونڈے اور جوان سال آدمی اسے بھوکی نظروں سے گورتے رہتے اور جو اسے دیکھ کر فلمی گیت الاپنے لگتے تھے، اب اسے یوں دکھائی دینے لگے جیسے یہی پاکستان کی دولت ہے۔ اگر یہ دولت دشمن کی نظر ہو گئی تو حاجرہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ صبح سے رات 10 بجے تک وہ ریڈیو سے کئی بار خبریں اور جنگی ترانے سنا کرتی تھی۔ ان ترانوں نے آپ ہی آپ اس کی کوششوں کے بغیر ہی اس کی ذات میں ایسی قوت بیدار کر دی تھی جس نے اسے اپنے تابع کر لیا تھا۔ ایک روز باورچی خانے میں برتن دھوتے بے خبری میں ایک ترانہ گنگنانے لگی۔ دن باغ نہیں اونا ماما دے جنا ماما دے اے جائے نے، دن باغ نہیں بین براما دے جنا گودی ویر کھڑائے نے۔ حاجرہ کی آواز رکت میں دب گئی اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھی۔ وہ کسی کی ماں نہیں تھی، وہ کسی کی بہن نہیں تھی، اس کا کوئی ماں جایا نہیں تھا، اس نے کسی ویر کو گودی نہیں کھلایا تھا، اسے ماں جنم دے کر اس دنیا میں تنے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ برتن دھوتے اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ خلاؤں میں کھو گئی تھی۔ اپنے ماں جائے کس طرح ہوتے ہیں، ویر کیسے ہوتے ہیں، اسے کچھ علم نہ تھا، لیکن وہ بڑی شدت سے محسوس کرنے لگی کہ وزیر آباد شہر سے پاک فوج کے جو جوان ٹرکوں میں یا علی کے نعرے لگاتے لاہور اور سیالکوٹ کی طرف سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کے ماں جائے اور سگے ویر ہیں۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ برتن پھینک کر سڑک پر جا کھڑی ہو اور جب کوئی فوجی ٹرک گزرے تو وہ دوپٹہ پھیلا کر اپنے ویروں کو دعائیں دے۔ اجنبی سا ایک تاثر اس کی رگ رگ میں سماتا چلا گیا تھا، اور یہ احساس اور زیادہ نکھر آیا کہ وہ تنہا نہیں، نہ دودکاری ہوئی ہے، بلکہ یہ جو جنگ چھڑ گئی ہے اس کے ساتھ اس کا بھی براہ راست تعلق ہے۔ بعض اوقات وہ اضطراب میں کھو جاتی تھی تو افضال کے ہاں جا پہنچتی تھی، افضال اس کے سارے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی ہوائی حملے کے بعد جب صوبے دار اکبر علی اسے محمل سی ایک بات کہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ افضال کے کمرے کے سامنے جا رکی۔ اس کا دل نیند سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھنے کی وجہ سے پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اکبر علی کو دیکھ کر اس کا دل اور زیادہ گھبرانے لگا۔ افضال کا دروازہ بند تھا۔ حاجرہ نے آہستہ سے دستک دی تو دروازہ کھلتے ذرا دیر لگی۔ افضال نماز پڑھ رہا تھا اور دروازہ ایک اجنبی سی صورت نے کھولا تھا۔ حاجرہ اندر چلی گئی اور چارپائی پر جا بیٹھی۔ خدا کے حضور جھکا ہوا افضال حاجرہ کو فرشتوں کی طرح آسمان کے پانیوں سے دھلا ہوا نظر آیا۔ وہ تو خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، مگر حاجرہ اس کے قدموں میں سر رکھ دینے کو بےتاب ہونے لگی۔ افضال نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اجنبی سا آدمی جس نے دروازہ کھولا تھا باہر نکل گیا۔ یہ میرا دوست ہے، افضال نے حاجرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ حاجرہ کو اس کے دوست کی یہی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ وہ باہر نکل گیا تھا۔ افضال نے حاجرہ کا ہاتھ وارفتگی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔